جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب حنیف رامے صاحب کی کتاب سے میں آپ سے کچھ شیئر کر رہا ہوں قرآن، شریعت، طریقت اور حدیث کے حوالے سے. تو دوسرا باب ہمارا چل رہا ہے شریعت اور طریقت، اور اس کے آخری وہ چل رہے ہیں جو ہیں صفات. تو آج آپ سے آپ کی خدمت میں چوتھا اس کا حصہ پیش کر رہا ہوں. علامہ اقبال کی زندگی کا ایک واقعہ سنیے. لاہور کے ایف سی کالج کے بانی ڈاکٹر یانگ نے، جن کے نام پر نیلا گنبد چوک میں یانگ ہال تعمیر ہوا تھا، ایک محفل میں گفتگو کی تان اس بیان پر توڑی کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے. اقبال بھی اس محفل میں موجود تھے. ڈاکٹر یانگ نے اپنی تائید کی امید میں ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیوں ڈاکٹر اقبال، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا تھا؟ اقبال نے یہ خوبصورت جواب دیا، ڈاکٹر یانگ، اگر مجھ پر شعر نازل ہو سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کیوں نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ اقبال کے اس جواب میں جہاں قرآن حکیم کی حقانیت کا اقرار ہے، وہاں یہ دعویٰ بھی موجود ہے کہ خود ان پر بھی الہام کی صورت میں شعر نازل ہوتے رہتے ہیں. ان کی غزلوں کے مشہور مجموعہ کا نام بال جبریل ان کے اس دعوے کا منہ بولتا ثبوت ہے. اقبال سے بہت پہلے غالب نے بھی کہا تھا، آتے ہیں غائب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کو اپنے قلم کی سر میں وحی لانے والے فرشتے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اس کے پیش کردہ شاعرانہ خیالات اس پر غائب سے نازل ہوتے تھے. غالب کا ایک فارسی شعر بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، جس کا کہ ترجمہ یوں ہے کہ غالب کے شعر وہی تو نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی نہیں، لیکن تجھے خدا کی قسم کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ الہام ہیں. ہمارے زمانے میں اس کیفیت کو اردو کے قادر الکلام اور صاحب اسلوب شاعر ظفر اقبال نے الہامی لہجے میں یہ دل میں اتر جانے والے الفاظ دیے ہیں. یہ بھی درست ہے کہ پیغمبر نہیں ہوں میں، ہے یہ بھی سچ کہ میرا کہا ہونے والا ہے. یہ بھی دیکھیے کہ اردو کے ایک معتبر لیکن بڑی حد تک نظر انداز ہو جانے والے شاعر حفیظ ہوشیار پوری، حفیظ جلندری نہیں، نے کس سادگی اور پرکاری سے ایک سوال کی صورت میں کشف و الہام کی انسانی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے. دل سے آتی ہے بات لب پہ حفیظ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے. صوفیوں، قلندروں اور فقیروں کے حالات زندگی تو کشف و الہام اور کرامات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روحانی سطح پر خدا کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دینے کے مقام پر ان بزرگوں میں سے چند نے ایسی بڑک ہانکی ہے جس سے دین کی عمارت میں شگاف پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح کے دعووں کو شیطہ حیات کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جس طرح شاعری میں شاعر اپنی تعریف میں حد سے گزر جاتا ہے اور اسے شاعرانہ تعالی قرار دے کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسی طرح تصوف میں خدا سے قربت کی سرشاری و مستی میں صوفی بھی صوفیانہ تعالی کے مرتکب ہو جاتے ہیں،
جسے فراخ دلی سے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ انہیں بنیاد بنا کر انسان کی روحانی صلاحیتوں سے انکار کر دینا مناسب نہ ہوگا۔ آئیے وحدت الوجود اور کشف و الہام کا انکار کرنے والوں کو ایک ایسی ہستی کی مثال دیں جسے وہ رسول خدا کے بعد دین کا اہم ترین ستون سمجھتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہیں، اہل مدینہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اچانک وہ گفتگو کے لہجے کو بدل کر اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پوری آواز سے پکار اٹھتے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حاضرین نے ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھا لیکن کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ عمر کیا کہنا چاہتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا، اے عمر، آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھنے کا مشورہ کس کو اور کیوں دیا تھا؟ عمر نے وضاحت کی، مجھے الہام ہوا کہ مشرکین نے ہماری فوج پر غلبہ پا لیا ہے۔ ہماری فوج ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہی تھی، اگر وہ اس پہاڑ کی طرف رخ کر لیتی تو اسے فتح حاصل ہو جاتی، ورنہ وہ ہلاک ہو جاتی۔ لہذا میری زبان سے بے اختیار وہ کلمات نکل گئے جو آپ سب نے بھی سن لیے۔ 1 مہینے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے بتایا، ہم لوگوں نے اسی دن اور اسی گھڑی حضرت عمر کی آواز سنی تھی۔ ہم پہاڑ سے گزر چکے تھے مگر یہ آواز سن کر اس کی طرف چل دیے اور اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ یہ واقعہ طنطاوی جیسے مستند مورخ نے حضرت عمر بن خطاب کی سوانح عمری میں بھی درج کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی یہ ہمارا دوسرا باب اس کتاب کا ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اب تیسرا باب ہم اگلے حصے میں شروع کریں گے، روحانیت اور تصوف کا رشتہ اور فرق۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔